فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی عمل کرے نیکیوں کا اور وہ ہو بھی مومن، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کوئی ناشکری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی، قدر کی جائے گی، قبول کی جائے گی، اجر دیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم لکھنے والے ہیں۔ سب کچھ موجود ہے علم الہی میں، لیکن عدالت کے مطابق لکھا بھی جائے گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، حرام ہے ان بستیوں کے بارے میں، اہلکناہا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، بے شک وہ دوبارہ نہیں لوٹیں گے۔ ایک دفعہ جو لوگ مر چکے ہیں، مرنے سے قیامت سے پہلے اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں اور پشتو میں زوزی مازوزی، زوزی مازوزی۔ سورۃ کہف کے اخیر میں حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں تفصیل گزری ہے۔ یہ بعض اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ٹماٹر کے پودے کے نیچے ان کا جلسہ ہوگا اور ان کی بے نظیر اس میں تقریر کرتی ہے۔ پورا دوستو بزرگوں، اور بعض اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے بادل توڑیں گے، اتنے بڑے بڑے ہوں گے، ہاتھ سے بادل کو توڑیں گے۔ ان کا خوراک فصلیں، حیوانات اور انسان۔ انہی کی شکایت ذوالقرنین کو اس قوم نے کی تھی، اور حضرت ذوالقرنین نے ان کے راستے میں ایک پھانک بنایا، زبردست قسم کا ڈیم کھڑا کیا، لوہے کے ٹکڑوں کو بلاکوں کی طرح چنا اور ان کے دراڑوں میں سیمنٹ کی جگہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ شان ورشا کہتے ہیں کہ وہ اور اطراف سے پھیل چکے ہیں، ماجوج یاجوج، یہ امریکن، جرمن، یہ سب ہے۔ جمہور محدثین کہتے ہیں قرب قیامت میں آئیں گے۔ مسئلہ قرآنیہ نہیں ہے، تاریخیہ ہے۔ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائے یاجوج ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَمٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے بہتے ہوئے آئیں گے، نسل ینسلو، ایسا پانی کے ریلے کی طرح آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، نزدیک آ گیا وعدہ برحق، قیامت قریب ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ناگہاں کھلی رہ جائے گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ یا ویلنا، کہیں گے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، یقیناً تھے ہم بے خبری میں اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قیامت آئے گی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ایندھن بننے والا ہے دوزخ کا، انتم لہا واردون، تم اس کی طرف جانے والے ہو، واردون داخلون۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ واقعی معبود ہوتے نہ جاتے جہنم، وکل فیہا خالدون، یہ سب اس میں جلیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چنگاڑنا ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون، اور یہ سن نہیں سکیں گے۔ بدنما ڈراؤنی آواز جیسے گدھا نکالتا ہے، عذاب کے مارے ایسی آوازیں نکالیں گے۔ جب آیت نازل ہوئی تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، تو بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ ہم نے تو عیسیٰ کی عبادت کی، عزیر کی، ملائک کی، کیا وہ جہنم میں جلیں گے؟ جیسے مشرکین ہمارے زمانے کے اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم تو باباؤں کو مانتے ہیں تو یہ بھی غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ نہیں ہے تو پھر خدا ہوں گے؟ جب خدا نہیں ہے، بخاری میں ابن عمر سے منقول ہے، ترمذی میں، کہ انہوں نے کعبے کو کہا تھا غیر اللہ، یہ خدا نہیں ہے۔ تو جب کعبے پر غیر اللہ کا اطلاق ہے تو رسول اللہ، اولیاء اللہ، عباد اللہ، یہ سب کے سب غیر اللہ، من دون اللہ۔ تو انہوں نے کہا ہم تو پاکان زمانہ کا پوجا کر چکے ہیں، وہ کیسے دوزخ میں جلیں گے؟ جواب، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہوئی ہے ہمارے ہاں بات، بہتر انجام کی بات ہوئی ہے، الحسنی۔ یہ تو معلوم ہے کہ وہ انبیاء ہے، وہ اولیاء ہے، خدا کے مقبولان بارگاہ ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور ہوں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ نہیں سنیں گے وہاں کی آہٹ بھی۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور بے شک وہ جو چاہیں گے ان کے جی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
جو نعمتیں ان کو چاہیے ہمیشہ کے لیے اللہ دے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو خوفزدہ نہیں کرے گا بڑا خطرہ، قیامت کے دن کا بہت بڑا خوف۔ اصل میں قیامت کے دن دو طرح خوف ہوگا، ایک اللہ کے دربار کا خوف ہوگا، عدالت کی ہیبت کا، جیسے شاگرد پر استاذ کا، بیٹے پر باپ کا، چھوٹے پر بڑے کا، یہ ہونا چاہیے۔ ایک خوف ہوتا ہے جرم کا، معصیت کا، گناہ کا، یہ خوف بزرگان دین پر، اللہ کے نیک بندوں پر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں غمگین کرے گا ان کو بڑا خطرہ۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور ان کے سامنے آئیں گے فرشتے، استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ ہے۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان، کطی السجل للکتب، جیسے لپیٹ لیتا ہے بستہ کتابوں کو، جیسے کتابوں کو بستہ لپیٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر سے مروڑ کے ایک کر دیتا ہے، جیسے فائل کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے۔ قطعی السجل، جیسے لپیٹ لیتا ہے بستہ کتابوں کو، اس طرح ہم اتنے بڑے آسمان کو لپیٹ کے ایسے نیچے پھینک دیں گے اس کو۔ کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا لوٹائیں گے، دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کنا فاعلین، بے شک ہم کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور یقیناً ہم لکھ چکے تھے زبور میں نصیحتوں کے بعد۔ زبور کتاب جو حضرت داؤد کو دی گئی تھی، مشہور نصیحتوں کے بعد اس میں یہ بات لکھی تھی، ان الارض للہ ان الارض یرثها، بے شک زمین کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ نیک بندوں کی حکمرانی اصلاً قائم ہے، جس سرزمین پر وہ جاتے ہیں مخلوق ان کے لیے شرف اور عزت کے اوزان بچھاتی ہے۔ جس سرزمین پر علماء اور بزرگ جاتے ہیں ہر طرف سے اللہ ان کا اکرام کراتا ہے، یرثها عبادی الصالحون۔ اور یہ ممکن ہے کہ خلافت راشدہ، وہ حکمران جو اس آیت پر منطبق ہے، اللہ نے گئے گزرے دور میں مولویوں کو بھی کچھ وزارتوں کی سیٹیں، بڑی بڑی تنخواہیں، لمبی لمبی گاڑیاں، سرکاری مراعات، اسلام آباد آنا جانا، کچھ ہوا تو لگ گئی نا مولویوں کو۔ کچھ بھی ہو، اتنا تو اپنی جماعت کا شکر کر لے کہ اس کے نتیجے میں کچھ عزت اور فخر کے دن دیکھ لیے۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ اور بات ہے کہ وہ کتنا شکر کرے، دین اور اہل دین کے لیے کتنے مفید ہو۔ اس طرح ہر شخص اپنے عمل کا خدا کے ہاں جواب دہ ہے، لیکن آیت اپنے مصداق میں حد درجے صادق ہے۔ ہم جس دور میں تفسیر کر رہے ہیں، ملک کے ایک اچھے خاصے حصے میں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ ان الارض یرثها، بے شک زمین کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ اور جنت کی زمین، جنت کے باغات، وہ تو یقیناً اہل خیر و صلاح کے لیے ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ بات پہنچانا چاہیے عبادت گزار لوگوں کو۔ یہ پروگرام آگے بڑھانا ضروری ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو رسول بنا کر، الا رحمۃ للعالمین، مگر رحمت ہے آپ کائنات کے لیے۔ فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال ہوا ہے کہ کیا رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے؟ تو حضرت گنگوئی نے جواب دیا ہے کہ خصوصیت نہیں ہے۔ اس پر مبتدئین بڑے سیخ پا ہے، یہ کیا کہہ دیا؟ تو اس سوال کو اور طرح کر لیں کہ خدا تعالیٰ کا وہ کون سا پیغمبر ہے جو اپنے زمانے کے مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھی؟ ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں خدائی رحمت کے باعث تھے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ تو جب ہر پیغمبر رحمت ہے تو ہمارے پیغمبر سب سے بڑے رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن آپ خاصہ جانتے ہیں، خاصہ شاملہ و غیر شاملہ، جب اس میں سے استثناء ہو گیا ہے تو باقی کیا رہا ہے؟
ہاں اعزاز و فخر کے طور پر آپ کا انفراد ہے اس میں۔ قل انما یوحا الی، آپ فرمائیے بے شک وحی آتی ہے مجھے، انما الہکم الہ واحد، بے شک معبود تمہارے معبود ایک ہے، فہل انتم مسلمون، بس کیا تم مسلمان ہو، مانتے ہو یہ؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آپ فرمائیے میں بتا دیتا ہوں تم کو کھل کر، صاف اعلان کرتا ہوں، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب یا نزدیک ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون، جو تم سے وعدے ہوتے ہیں عذاب کے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ اللہ جانتے ہیں زور سے بات کو بھی، ویعلم ما تکتمون، اور وہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، ہر حال تمہارا خدا کے علم میں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ہو سکتے ہیں یہ آزمائش ہو تمہاری، او متاع إِلَىٰ حِینٍ، یا سامان ہو ایک وقت تک۔ قَالَ رَبِّ احْکُم بِالْحَقِّ، فرمایا اے پروردگار فیصلہ کرے دو ٹوک، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اور رب ہمارے اللہ رحمان سے مدد مانگتا ہوں، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو تم باتیں کرتے ہو، تمہاری تمام سازشوں کے خلاف، تمام غلط باتوں کے خلاف، تمام غلط نظریات کے خلاف میں ایک اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں۔ یہی حضرت نوح نے، یہی حضرت لوط نے، یہی حضرت ابراہیم نے، یہی حضرت اسماعیل نے، داؤد سلیمان نے، ایوب اور ذوالکفل ادریس نے، حضرت یونس نے، حضرت زکریا اور یحییٰ نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے، یدعوننا رغبا ورہبا، خوشی میں بھی ہم کو پکارتے تھے اور غم میں بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں۔ یہی صورت کا مقصد تھا اور یہی تفصیل بیان ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا فرمائیں پریشان حال مسلمانوں کی اللہ پریشانی دور فرمائے، جو اموات ہو چکی ہے اللہ شہداء و سعداء بنائے، بے گھروں کو اللہ عزت و آرام کے گھر دے، زخمیوں کو اللہ مداوا دے، اور جو جس طرح بھی پریشان ہے اپنے خزائن سے، اپنے خزانوں سے اللہ انہیں مستفید و مستنیر فرمائے، مسلمانوں کی مدد و تعاون اللہ قبول فرمائے، اس طرح زلازل سے، شدائد سے، مصائب سے اللہ اپنے عباد مومنین کو محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی